بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین باوقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری فجر کی نماز کو قبول فرمائے، بدولت حرمین طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہے، بلکہ ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر دین کا کام فرمایا اور ہر کسی کو دین کی طرف جو ہے پھیرتے نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی زمین کے نیچے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کل بروز قیامت ان کے چہرے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، وہ اولیاء کی جماعت ہے جو بروز قیامت ان کے چہرے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آنے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ولی کی بارگاہ میں حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں بھیجا اور سلام بھیجا، جاؤ اس اللہ کے ولی کو میرا سلام سناؤ اور یہ میرا تحفہ قمیص مبارکہ انہیں عطا کرنا اور کہنا کہ امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کرنا، امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سرکار کا سلام سنایا اور قمیص مبارک عطا فرمایا اور کہا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ آپ امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو میرے معزز دونوں حدیثوں سے کہ اولیاء کی برکتیں، اولیاء کی اہمیت، اولیاء کی فضیلت معلوم ہوئی۔ حضرت جنید بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے ملے۔ حضرت جنید بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے نا تو کوئی کام نہیں کرنا، بس ایک کام کرنا کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے لگو۔ اللہ کے اولیاء سے جب تم محبت کرنے لگو گے تو خود بخود تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ حضرت جنید بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے لگو گے تو اولیاء بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب اولیاء بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے اولیاء یعنی اپنے اولیاء کے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ جب وہ نظر فرمائے اور جب تمہارا نام دیکھے کہ اپنے اولیاء کے دل پر، اپنے ولی کے دل پر تمہارا نام جب دیکھے تو ہو سکتا ہے تمہاری مغفرت فرما دے۔ تو ہم اس لیے اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ہم ادونی میں ہیں تو کچھ ایسے اولیاء ہیں ان کو ہم یاد کرے بغیر رہ نہیں سکتے کہ چھوٹے سے بڑے تک سب کے دلوں میں اولیاء کی محبت رچی بسی ہوئی نظر آتی ہے، اور کچھ ایسے اولیاء ہیں ہر ہمیشہ ہم ان کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ قیامت تک ان کے تذکرے اگر ہم یاد نہ کریں تو پھر جو ہے صبح و مساء نہ ہو، اس طرح جو ہے ہر ہمیشہ ہمیں انہیں یاد کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سرکار سید شاہ طاہر قادری ہوتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ شاہ ولی شاہ ولی رہتے ہیں، حضرت ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور دیگر اولیاء کرام وغیرہ۔ حضرت سیدنا شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ ہر سال ان تاریخوں میں آپ کا عرس مبارکہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابا کا نام حضرت شیخ صوفی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے باپ دادا حضرات بخارا سے ہندوستان تشریف لائے، اور اس طرح جو ہے ہمارے ادونی کے بزرگ سرکار سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، یعنی شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابا مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔
شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کرنول شہر اور بمکان دہلیز میں آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام فرید نام رکھا گیا۔ سرکار سید شاہ طاہر قادریہ سے بڑی بالغانہ آپ کی محبت تھی، عقیدت تھی۔ سرکار شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے متشرع تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جا ملتا ہے، یعنی آپ کے بارگاہ میں، آپ کے سلسلے میں بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے ہستیاں موجود ہیں۔ سیدنا شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ لگائیے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے سلسلہ نسب میں موجود ہیں۔ سرکار سیدنا شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سرکار سید شاہ طاہر قادری کے سے عمر میں بڑے تھے، مگر اس کے باوجود سرکار سید شاہ طاہر قادری کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑی عقیدت کیا کرتے تھے، بڑے احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب سرکار سید شاہ طاہر قادری جدا ہوئے، ادونی تشریف لائے، تو آپ کی محبت رہی نہیں گئی، بلکہ آپ بھی ادونی آتے جاتے۔ جب ایک مرتبہ شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار سید شاہ طاہر قادری سے ملاقات کو آئے، تو سرکار سید شاہ طاہر قادری نے کہا کہ فرید اب جانا کیا ہے، ادونی میں رہ جاؤ ہمارے ساتھ۔ بس ایک حکم آپ کے زبان سے نکلنا تھا، آپ ادونی میں رک گئے، کیونکہ ایک سید کی زبان نکلا ہے کہ محبتوں کے الفاظ نکلے ہیں، بس ادونی میں سکونت پذیر ہو گئے اور آخری سانس تک ادونی ہی میں رہے۔ حضرت سیدنا شیخ صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار سید شاہ طاہر قادری کے شانہ بشانہ، قدم بقدم آپ جو ہے چلتے نظر آتے، اور اس وقت جو ہے شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذات تھی جو سرکار سید شاہ طاہر قادری سے بالکل ہمراز تھے اور گفتگو فرماتے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ سرکار سید شاہ طاہر قادری کے بارگاہ میں وہ اونچی آواز میں بات کرے، یا پھر آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرے، یا پھر آپ کے برابر بیٹھے، یا پھر آپ کے قریب بیٹھے۔ وہ صرف اور صرف صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ کوئی معاملہ ہوتا تو آپ ہی سناتے، لوگوں کے احوال آپ ہی سناتے، سب چیزیں آپ ہی سناتے نظر آتے۔ حضرت سیدنا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے متشرع اور دلوں کا حال جاننے کا آپ کے پاس بڑا وصف موجود تھا۔ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے اس کی حالت یہ ہے، اور اپنے دل میں کیا سوچ رہا یہ بھی بتا دیتے تھے۔ یہ آپ کے اندر کمال تھا، یہ آپ کے اندر وصف تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے کہ کئیوں مرتبہ آپ کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ صوفی فرید اسے ٹالتے رہے، ارے اور بھی بزرگان دین ان سے جا اور مرید بن، جا ان سے جا مرید بن، اور بھی بڑے بزرگان دین، میں کیا فقیر حقیر ہوں، میرے کپڑے دیکھ کیسے ہیں کہ مجھ سے کیا بنے گا تو مرید، اور مجھ سے بنے گا تو مرید کیا ملے گا تجھے، جا اور بڑے بڑے بزرگان دین ان سے ملاقات کر، جا مل اور مرید بن۔ میں سرکار دل آپ کی طرف چلا گیا ہے، دل آپ کی طرف چلا گیا ہے۔ تو کہتے کہ ٹھیک ہے، ٹالتے مٹولتے، ایسے ایام ختم ہوتے نظر آتے۔ ایک ایسی محفل لگی ہوئی تھی کہ اس میں بزرگان دین تھے، اس میں خادر لنگا جگت گرو تھے، اور سرکار سید شاہ طاہر قادری تھے، شیخ شاہ ولی تھے، اور دیگر حضرت عید روس رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ بڑی چمکدار محفل تھی، بڑی اچھی محفل تھی، بڑے مزیدار محفل تھی، اور یہ شخص بھی موجود تھا۔ جب اس نے خادر لنگا جگت گرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ واہ، پیر ہو تو ایسا پیر، کیا زرق برق کا لباس ہے، کیا شان والا لباس ہے، کیا عالی شان فاخرانہ لباس ہے، مرید بنو تو انہی کا مرید بنو۔ اور تھوڑی دیر جب یہ سوچا، فوراً دل میں جو ہے توبہ کیا، ارے میں تو اپنا دل سرکار صوفی فرید کو دے چکا ہوں، اب پھر میں اپنے دل میں کسی اور کو کیسے جگہ دے سکتا ہوں۔ توبہ کر لیا، اور بس جب صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا تو صوفی فرید نے کہا میں تم اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ اور بھی بزرگان دین جا مل اور ان سے ملاقات کر، مرید بن جا، تو پھر میرے پاس کیوں آتا ہے؟ کہا کہ سرکار معاف کر دیجئے، دلوں کا احوال اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا، آپ کیوں مواخذہ فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں خادر لنگا جگت گری کے لیے جگہ دی تھی، تب کہ اس سے پہلے آپ کو میں اپنے دل میں جگہ دی تھی، سرکار معاف فرما دیجیے۔ ارے جا ملاقات کر، مرید بن، ہم سفارش کریں گے، اے خادر لنگا جگت گرو آپ مرید بنا دیجئے، کیونکہ آپ کی اہمیت، آپ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ نہیں سرکار میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح جو ہے اس واقعے سے پتہ کیا چلا
کہ سرکار صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ وصف تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کے احوال کو برابر واقف رہا کرتے تھے، دل پر نظر ڈالتے تو اس کے دل میں کیا ہے پتہ کر لیتے تھے۔ سیدنا شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب انتقال ہوا تو سرکار طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مغموم ہوئے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہم شہر کرنول، سرکار سید شاہ طاہر قادری کا بھی کرنول اور آپ کا بھی کرنول، اور آپ کے والد صاحب کے سے بہت پہلے سے آپ کے تعلقات تھے آپ کے گھر سے، بلکہ ایک چھوٹے اور بڑے بھائی کی طرح رہا کرتے تھے۔ مگر سیدنا صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادب برابر کیا کرتے تھے، کیوں سید ہے میں غیر سید ہے، اس طرح جو ہے ہر جگہ محبتوں کا اظہار آپ فرماتے تھے، ادب کا اظہار فرماتے تھے۔ سیدنا صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہو چکا تو سرکار سید شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو فرید العصر کا لقب عطا فرمایا، فرید الدہر کا لقب عطا فرمایا کہ 1093 ہجری میں 13 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، محرم الحرام کے مہینے میں آپ انتقال کرے تو سرکار سید شاہ طاہر قادری نے آپ کو قطب المشائخ کا ٹائٹل عطا فرمایا، قطب المشائخ۔ اور یہ قطب المشائخ کہ ایسا لفظ ہے جب ہم اس سے علم العاداد میں جاتے ہیں، علم العاداد ایک فن ہے، اس میں جاتے ہیں تو عین 1093 ہجری سال پر آمد ہوتا ہے۔ تو سرکار سید شاہ طاہر قادری کے علم کے کمالات ہیں کہ آپ نے آپ کے لیے قطب المشائخ کا ٹائٹل بعد وصال عطا فرمایا اور آپ بڑے مغموم ہوئے۔ سرکار سید شاہ طاہر قادری کا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بازو کٹ گیا ہے۔ سیدنا صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شانہ بشانہ چلتے ہوئے شاہی جامع مسجد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد فگندی میں حصہ لیا، اور جب بنیاد مکمل ہو گئی، تعمیر مکمل ہو گئی، جب نماز پڑھنے کا معاملہ آیا سرکار سید شاہ طاہر قادری نے اپنے پیچھے کسی اور کو نہیں ٹھہرایا بلکہ صوفی فرید کو ٹھہرایا، بالکل عین اپنے پیچھے سرکار شیخ صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ثانی امام آپ بنائے رکھے، اور اس طرح جو ہے ایک دراز سلسلے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سرکار سید شاہ طاہر قادری نماز پڑھاتے اور یہ ثانی امام بنے رہتے، جب سرکار موجود نہیں ہوتے خود صوفی فرید آگے بڑھ کر اس جگہ پر نماز پڑھاتے نظر آتے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس جگہ پر بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو قدم پڑے ہوئے ہیں وہاں ہم سجدہ ریز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی قدموں کے صدقے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا صوفی فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان جاری و ساری عطا فرمائے، آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔